26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچیں تو وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی اس میں شامل تھے۔ ندیم تاج نے انہیں کیا بتایا؟ کیا ایسی معلومات تھی جو ان پر حملے سے 24 گھنٹے پہلے انہیں دے دی گئی تھی؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے۔ جبر و صفاقی و طغیانی کا باغی ہوں میں، نشۂ قوت انسان کا باغی ہوں میں، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کو اپنے ذرائع سے اتنا یقین تھا کہ وہ خود دیر رات بے نظیر کی اسلام آباد رہائش گاہ پہنچے تھے۔ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا، ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تاج سے کہا، اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشاں ہو جائے گا۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکیورٹی میں اضافہ کریں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ ISI کے سربراہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ بے نظیر جب جنرل تاج سے مل رہی تھی، ان کے قاتل ان کے قتل کی حتمی تیاری کر رہے تھے۔ بین جونز لکھتے ہیں، آدھی رات کے بعد طالبان ہینڈلر نصر اللہ 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرام اللہ کے ساتھ راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران طالبان کے دوسرے ارکان حسنین گل اور رفاقت حسین راولپنڈی کے لیاقت باغ کا معائنہ کر آئے تھے، جہاں بے نظیر بھٹو کو شام کو جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اس وقت پولیس پارک کے تینوں گیٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر لگا رہی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ بے نظیر پر حملہ کیا جائے گا جب وہ جلسے سے واپس جا رہی ہوں گی۔ یہ دونوں افراد وہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر واپس آئے اور بلال کو کچھ کارتوسوں کے ساتھ پستول اور اکرام اللہ کو ایک ہینڈ گرینیڈ دیا تھا۔ حسنین نے بلال کو مشورہ دیا کہ وہ ٹرینر کے جوتے کے بجائے کچھ اور پہننے، کیونکہ افواج کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جہادی ٹرینر جوتے پہنتے ہیں اور وہ انہیں شبہ میں پکڑ سکتے ہیں۔ بلال نے مشورے کے بعد جوتے کی جگہ چپل پہن لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حسنین بلال کو اس گیٹ تک لے گئے جو ان کے خیال میں بے نظیر استعمال کرنے والی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی انکوائری کمیشن کے سربراہ اور بعد میں گیٹنگ اوے ود مرڈرز نامی کتاب لکھنے والے ہیرالڈو مینیوز لکھتے ہیں، 27 دسمبر کی صبح بے نظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئیں۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزئی سے ملنے گئیں۔ کرزئی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ دوپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹوئٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے۔ ان کے بالکل پیچھے بے نظیر کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں طرف کائرہ کی 2 اور گاڑیاں چل رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کے 2 ٹوئٹا کپ ٹرک چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسیڈیز بینز تھی جو بلٹ پروف تھی اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اسے بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ بے نظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جاوید الرحمان اور دائیں جانب سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے۔ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم، وسط میں بے نظیر اور دائیں جانب بے نظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان بیٹھی تھیں۔ 2:15 پر بے نظیر کا قافلہ فیض آباد جنکشن پہنچا، جہاں سے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر آ گئی۔ 2:56 پر بے نظیر کا قافلہ دائیں مڑ کر مری روڈ، لیاقت روڈ موڑ پر آیا اور لیاقت باغ کے VIP پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت بے نظیر کھڑی ہوئیں اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور ان کا سلام قبول کر رہی تھی اور ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔
بے نظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہیرالڈو منیوز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی ہی نہیں تھی۔ اس دوران بے نظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہیں اور ان کا چہرہ اسکیپ ہیچ کے باہر نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ایمرجنسی ہچ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، چونکہ وہ تھوڑی دوری پر ہی تھا لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گریں بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ ناہید خان جو بے نظیر کے دائیں طرف بیٹھی تھیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی بے نظیر نیچے گریں اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو گئے۔ مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کے رم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل ہسپتال کی طرف لے گیا۔ لیاقت روڈ پر 300 میٹر چلنے کے بعد اس نے اسی حالت میں کار کو بائیں طرف موڑ دیا۔ کار اسی حالت میں کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جب لینڈ کروزر نے یو ٹرن لینا چاہا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ جائے وقوع پر موجود 2 کمانڈو گاڑیوں نے بے نظیر کی گاڑی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی لیکن وہ آگے کی لاشوں اور زخمی افراد کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ناہید خان نے اون بینڈ جونز کو بتایا، ہمارے سامنے بے نظیر کو ٹیکسی میں اسپتال لے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پولیس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ 2 یا 3 منٹ میں ایک جیپ آ کر رکی۔ ہم بے نظیر کو اس جیپ میں اسپتال لے گئے۔ وہ جیپ بے نظیر کی ترجمان شیری رحمان کی تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب حملے کے 34 منٹ بعد اسپتال پہنچے۔ اسپتال پہنچنے کے فوراً بعد بے نظیر کو اسٹریچر پر پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا۔ ان کی نہ تو نبض چل رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے بھی ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا اور وہاں سے ایک سفید مادہ نکل آیا تھا۔ موت کے مکمل شواہد کے باوجود ڈاکٹر سعیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اورنگزیب خان بھی ان کی مدد کو پہنچے۔ 1 منٹ کے اندر ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالی گئی۔ 5:50 پر اسپتال کے سینئر فزیشین پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ بے نظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ پروفیسر مصدق خان نے ان کا سینہ چاک کیا۔ ان کے دل کی اپنے ہاتھوں سے مالش کرنے لگے لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر قدسی انجم قریشی اور نرسوں نے ان کے جسم کو صاف کیا اور سر کی چوٹ پر پٹی لگائی۔ ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے اتار دیے گئے اور انہیں اسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب بے نظیر اسپتال پہنچی تو ان کے جسم پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر دوپٹہ کہاں گیا۔ ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نمبر 202877 میں موت کی وجہ کے کالم میں لکھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد علم ہوگا۔ ڈاکٹر مصدق خان نے پولیس چیف سعود عزیز سے 3 بار پوسٹ مارٹم کی اجازت طلب کی لیکن انہوں نے 3 بار اس کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے فیصلے کا دفاع کیا کہ انہیں بے نظیر کے اہل خانہ سے اجازت نہیں ملی ہے۔
جب اسپتال کے باہر بے نظیر کی موت کا اعلان کیا گیا تو وہاں کھڑے ہجوم کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ وہ حیران اور غمزدہ بھی تھے کہ ایک اور بھٹو نے پرتشدد موت کو گلے لگایا تھا۔ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ ان کے ایک بھائی شاہ نواز کی زہر کی وجہ سے موت ہوئی اور دوسرے بھائی مرتضیٰ کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ رات 10:35 پر بے نظیر کی لاش کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قریبی چکلالہ ایئر بیس سے لے جایا گیا۔ 28 دسمبر کو رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بے نظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ 28 دسمبر 2007 کو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کو سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان واپس آنے سے پہلے وہ امریکہ کے ایک شہر میں اسپین جا رہی تھی۔ طیارے میں امریکی سفیر زلمے خلیل زاد اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ طیارے کی میزبان نے بے نظیر کو تندور سے براہ راست نکلی تازہ کوکیز کھلانے کی پیشکش کی۔ بے نظیر نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ان دنوں وہ اپنا وزن کم کر رہی ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ایئر ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا، چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے چند مہینوں میں مر ہی جانا ہے۔ جہل پروردہ قدرے یہ نرالے قانون